بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم آدم علیہ السلام کی زندگی اور حالات و واقعات کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آدم علیہ السلام کی وفات کا قصہ اور آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کا واقعہ زیر بحث لائیں گے۔ بالخصوص آدم علیہ السلام کے جانشین اور اللہ کے دوسرے نبی یعنی حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام کا مکالمہ بھی قابل ذکر قصہ ہے۔ نیز پچھلی ویڈیو میں ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیش عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیش علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، بہتر کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو وہ جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ آدم نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے مطابق لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تورات کے اس بیان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل تورات کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔ ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 43 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کے کام رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کینن، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے یہ منصب سنبھال لیا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے بھی تعمیر کیے تھے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابل اور ایران کے شہر انہوں نے ہی تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔
انہوں نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انسان کو مختلف کیڑے مکوڑوں یا بندر کی ارتقائی شکل قرار دینے والے کم عقل انسان اسلام کے چاند جیسے منور چہرے کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام نے ابتدا ہی سے انسانی قدر و منزلت کا اعتراف نہیں کیا، جبکہ قرآن انسانی اصل کو حقیر و ذلیل گردانتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے اس الزام کی زبردست تردید ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے بنی آدم کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام دیا ہے وہ دوسرا کوئی بھی مذہب، دین یا فلسفہ اسے دینے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کی اصل تخلیق، مٹی اور نطفے کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے اپنے مالک و رازق کا نافرمان اور ناشکرہ نہ بنے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کفر و سرکشی کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، پھر انہیں تمام علوم عطا کر کے فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار فرمایا اور آخر میں فرشتوں سے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل و شرف پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی عزت و تکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے ابلیس کا ایک بہت بڑا مقام تھا، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کا فرمان ماننے سے انکار کیا اور تکبر و غرور کی مختلف ہیلہ بازیاں کرتا رہا تو اس قبیح جرم کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اس کے دائمی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ بڑھائی وہ صفت ہے جو پروردگار عالم کے سوا کسی کو زیبا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہ بند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2629۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دیا، فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 34۔ تکبر کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر حق کو جٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ ناظرین گرامی، اکثر یہ بات بھی زیر بحث رہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا تھا۔ اس کے بارے میں ماہرین ارضیات کرہ ارض پر ملنے والی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور مختلف ڈھانچوں پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان آباد تھے، نیز ان آبادیوں کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ خلیفۃ اللہ کے بارے میں مفسرین کی دو آراء موجود ہیں۔ ایک رائے کے مطابق آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے انسان کے خلیفہ ہیں۔ ان انسانوں نے زمین پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور فسادات کیے تو یہ لوگ بالآخر مٹ گئے۔ فرشتوں نے خلیفہ سے اسی مخلوق کا جانشین سمجھا، لہٰذا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خلیفہ بھی اپنے پیش رو کی طرح زمین میں قتل و غارت اور فساد پیدا کرے گا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے عرض کیا، کیا ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ جبکہ دوسری رائے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون پیدا ہو۔ مذکورہ دلائل سے یہ واضح ہوا ہے کہ جو بات سائنسدان آج ثابت کر رہے ہیں، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی وہ معاملہ حل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ شیطان انسان کو لباس سے محروم کر کے بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ آج دنیا میں جو شہوت پرستی کا سیلاب آیا ہوا ہے اور انسانیت جس شرمندگی سے دوچار ہے، وہ شیطانی چال کے انتہائی کامیاب ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
سورہ آراف آیت نمبر 27۔ شیاطین میں ابلیس تمام شیطانوں کا باپ ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اپنی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کی الگ پہچان بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سوائے ابلیس کے یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ سورہ کہف آیت نمبر 50۔ جنات ذی عقل مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح جنات بھی شریعت کے پابند ہیں، چونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے مادی جسم نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ جنات میں بھی نیک و بد موجود ہیں۔ نیک جن شریعت کے پابند اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریر شیطان کے چیلے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر شیطان کا وار تجھ پر کامیاب ہو جائے، تو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور انعام ربانی سے محروم ہو جائے، تو تیرے لیے قرب الہی کے حصول، گناہوں کی بخشش، رب کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس دروازے سے داخل ہو کر اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے کا واقعہ اور آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔